رونق اسٹیج، علماء کرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے بارگاہ نبی میں ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ مومن مثال دولہ کے سوتا ہے قبر میں، مومن مثال دولہ کے سوتا ہے قبر میں، ٹھنڈی ہوائیں خلد کی پاتا ہے قبر میں۔ برادران اسلام، پروردگار عالم اپنے کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت آنی ہے، ہر ذی روح کو ختم ہونا ہے، ہر ذی روح کو فنا ہونا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، زندگی ایک کتاب کی مثل ہے جس کے پہلے صفحے پر پیدائش لکھی ہوئی ہے اور آخری صفحے پر موت لکھی ہوئی ہے، بیچ کے صفحے خالی ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ ان آخری صفوں میں، بیچ کے صفوں میں جو لکھنا چاہے وہ لکھ سکتا ہے۔ اگر نیکیاں لکھے گا تو پیدائش سے لے کر موت تک اس کی نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، اور اگر برائیاں لکھے گا تو ان بیچ کے صفوں میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی ایک انمول ہیرا عطا کیا ہے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص کو ایک پتھر ملا، جو پتھر اس کی قیمت وہ شخص نہیں جانتا تھا، وہ ایسا پتھر تھا، وہ ایسا انمول ہیرا تھا جس کی وہ قیمت نہیں جانتا تھا۔ اس پتھر کو لے کر صرافی بازار میں پہنچتا ہے۔ پہنچنے کے بعد صرافے کے بازار میں لوگوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں اس کو پرکھا، پرکھنے کے بعد ان سارے بازار کے لوگوں نے کہا، اے بھائی، ہم اس ہیرے کی قیمت تمہیں نہیں دے سکتے ہیں، اس پتھر کی قیمت ہم نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ اگر تمہیں اس کی قیمت لینا ہو، اس کی قیمت تمہیں زیادہ لینا ہو تو بادشاہ وقت کے پاس پہنچ جائیے، ہو سکتا ہے بادشاہ وقت وہ تمہیں اس کی قیمت ادا کر دے۔ لہٰذا وہ دوڑتا ہوا بادشاہ وقت کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں وہی پتھر نکالا، اور نکالنے کے بعد اس پتھر کو اس بادشاہ کو دکھایا۔ بادشاہ نے اس پتھر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں اس نے سوچا، اپنے وزیروں کو بلایا، بلانے کے بعد وزیروں سے مشورہ کیا۔ وزیروں نے مشورہ کرنے کے بعد بتایا، اے بادشاہ وقت، اگر تم پوری بادشاہت اس پتھر کے، اس ہیرے کے عوض میں دینا چاہو تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے ہو۔ بادشاہ نے کہا، اے میرے وزیروں، ہمیں یہ ہیرا کسی بھی قیمت پر چاہیے، یہ ہیرا ضرور ہمیں چاہیے۔ وزیروں نے مشورہ کیا اور بادشاہ سے کہا، اس کو صبح سے لے کر شام تک کا وقت دے دیا جائے اور پورے محل کو خالی کر دیا جائے۔
جائے اور اس محل میں کوئی بھی دربان نہ رہے، اس کو صبح سے لے کر شام تک کا وقت دے دیا جائے، جتنا ہیرا چاہے ہیرے نکال لے، سونا چاندی چاہے سونا چاندی نکال لے، ہیرا جواہرات نکالنا چاہے ہیرے جواہرات نکال لے۔ لیکن اس کے بعد اس شخص سے کہا کہ اب تم گھر جاؤ، تمہیں صبح سے لے کر شام تک کا وقت دیا جاتا ہے، جتنا اس میں سے جو سامان چاہو گے محل سے نکال لو گے وہ تمہارا ہوگا۔ صبح سے لے کر شام تک کا بھوکا تھا، تھکا ہارا تھا، گھر آتا ہے اور آنے کے بعد میں اپنی شریک حیات سے مشورہ کرتا ہے کہ اے شریک حیات، مجھے صبح سے لے کر شام تک کا وقت دے دیا گیا ہے، یہ ایک پتھر کے عوض میں ہم جتنا سونا چاہیں، جتنا اشرفیاں چاہیں، اتنی اشرفیاں ہم محل سے نکال سکتے ہیں، وہ ہماری ہو جائیں گی۔ رات بھر یہی سوچتا رہا، صبح کو جاؤں گا اتنی اشرفیاں نکالوں گا، صبح کو جاؤں گا اتنے ہیرے نکالوں گا، صبح کو جاؤں گا اتنی چاندی نکالوں گا، سارا خزانہ نکال کر میں اپنے گھر لے آؤں گا۔ صبح کو جب صبح نمودار ہوتی ہے، طلوع آفتاب ہوتا ہے، محل میں پہنچ جاتا ہے، کوئی بھی دربان نہیں ہے، سارے دربان ہٹا دیے گئے ہیں، سارا محل خالی کر دیا گیا ہے، دروازے سبھی محل کے کھلے ہوئے ہیں۔ اب یہ چاہتا ہے، وزیروں نے جو مشورہ کیا تھا، ایک کمرے کے اندر بہترین کھانے تیار کر کے رکھوا دیے گئے، دوسرے کمرے کے اندر لباس ٹنگوا دیے گئے، تیسرے کمرے کے اندر شاہی بستر لگوا دیے گئے، لہذا یہ بھوکا تھا، 24 گھنٹے کا بھوکا تھا۔ اس نے جب کھانا دیکھا، خوب اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، جب سیراب ہو گیا، کھانا شکم شیر ہو کر کھا لیا، اس کے بعد میں دوسرے کمرے میں جاتا ہے جس میں لباس ٹنگے ہوئے تھے، ان لباس میں دیکھا کوئی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ایک زیب تن کیا اتار دیا، دوسرا زیب تن کیا اتار دیا، اسی طریقے سے گھنٹوں نکال دیے، کافی وقت خراب کر دیا۔ ایک لباس سمجھ میں آیا، زیب تن کیا، اس کو پہننے کے بعد تیسرے کمرے میں پہنچا جس میں شاہی بستر لگے ہوئے تھے، یہ تھکا ہوا تھا، نیند آ رہی تھی، کہا کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں، اب ان بستر پر لیٹتا ہے، لیٹنے کے بعد میں آنکھوں میں نیند آ جاتی ہے اور یہ بھول جاتا ہے ہم نے اس محل سے نہ تو اشرفیاں نکالی ہیں، ہم نے اس محل سے نہ تو خزانہ نکالا ہے، آخرکار یہ بھول جاتا ہے، سو جاتا ہے، خراٹے کی نیند لے رہا ہے۔ جب سورج غروب ہونے والا تھا، دربان آتا ہے اور آنے کے بعد میں اس کے پیر ہلاتا ہے، ہاتھ ہلاتا ہے، بیدار کرتا ہے۔ جب نیند سے بیدار ہوتا ہے، کہا کہ ارے بھائی ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیجئے، کہا کہ اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، کہا کہ نہیں تھوڑا وقت دے دیجئے، ہم نے تو اس محل سے کچھ نکالا نہیں ہے، کہا کہ اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، صبح سے لے کر شام تک کا وقت تمہیں دے دیا گیا تھا، جو تم چاہتے اس محل سے نکال لیتے وہ تمہارا ہو جاتا، لیکن تم نے نہیں نکالا ہے، یہ کمی تمہاری ہے۔ لہٰذا اب وہ شخص سوچ رہا ہے، ہوتا تو یہ کہ اسے انمول ہیرے کی قیمت کا اسے کوئی اثر نہیں تھا، انمول ہیرے کی اسے قیمت معلوم نہیں تھی، اس کو پتھر سمجھ رہا تھا، اور جس طریقے سے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہا تھا، اسی طریقے سے اس نے صبح سے لے کر شام تک کا اتنا وقت خراب کر دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ انمول زندگی ہم اور آپ کو عطا کی ہے، اللہ رب العزت نے یہ عمر ہم کو انمول اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، لہٰذا اس کو چاہیے یہ تھا کچھ تھوڑا سا کھانا کھاتا، پھر اس کے بعد میں ایک لباس پہنتا، کچھ دیر آرام کرتا، اس کے بعد میں سونا نکال لیتا، چاندی نکال لیتا، ہیرے جواہرات نکال لیتا، سارے اس کے ہو جاتے، اور نکالنے کے بعد میں محل سے باہر کر دیتا، سارا خزانہ اس کا ہو جاتا، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ رب العزت نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، تاکہ وہ ہماری اطاعت و فرما برداری کریں۔ چاہیے تو یہ تھا اگر اپنی زندگی کو یہ آباد کرنا چاہتا تھا تو روزوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتا، نمازوں کو اپنے سینے سے لگا کر لے جاتا، اور قرآن کی تلاوت اپنے ساتھ میں لے جاتا، اور جانے کے بعد میں جب میدان محشر میں پہنچا، رب کے حضور میں پہنچتا، تو ادھر نماز کہہ رہی ہوگی اے پروردگار عالم، یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد نہیں کیا ہے، بلکہ تیرے فرمان پر عمل کرنے کے بعد اپنی زندگی کو کامیاب کر
کے لایا ہے۔ میں وہی نماز ہوں جو دنیا کے اندر یہ ادا کیا کرتا تھا، میں وہی روزہ ہوں جو دنیا کے اندر یہ رکھا کرتا تھا، میں وہی کلام ہوں جو تیرا کلام ہے، جو تیرا کلام قرآن مجید ہے، میں وہی کلام ہوں۔ یہ دن میں پڑھا کرتا تھا، راتوں کو بھی پڑھا کرتا تھا، اپنی آنکھوں سے لگایا کرتا تھا، ہونٹوں سے چوما کرتا تھا، اپنے سینے سے لگایا کرتا تھا۔ اے پروردگار عالم، ادھر سے نماز کہہ رہی ہے، اے پروردگار عالم ادھر سے روزہ کہہ رہا ہے، اے پروردگار عالم ادھر سے نماز کہہ رہی ہے، ادھر سے قرآن کی تلاوت کہہ رہی ہے۔ اے پروردگار عالم اس کی مغفرت فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ اے پروردگار عالم اس کو جہنم سے آزاد کر دے اور جنت کے اندر اس کو جگہ عطا فرما دے۔ چاہیے تو یہ تھا ایسی زندگی گزرتی، ایسی زندگی گزرتی کہ یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہو، یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہو، یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہو۔ محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہو، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہو۔ رب ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت آنی ہے، تو ہمیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کا انتظام ساتھ لے کر جانا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔